آپ نے فرمایا کہ جمعیت علماء ہند کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں گراؤنڈ لیول میں کام کر رہے ہیں، تو میں آپ سے ایک پریکٹیکل ایگزامپل کے تحت کہ ہاں ہو رہا ہے، اس کے تحت ایک واقعہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ ہاں اس ڈپارٹمنٹ سے اس جگہ ایک کام ہوا ہے. اگر کوئی شخص نامطمئن شخص آپ کی باتوں پر نہ مانتے ہوئے وہ اگر سامنے جا کر دیکھنا چاہتا ہے اس واقعے کے تحت کہ ہاں بھائی ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایک دلیل بھی بن جائے گی. تو میں اس کے تحت ایک سٹوری سننا چاہتا ہوں کہ ہاں اس ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک اس محلے میں ایک یہ چیز ہوئی ہے. ویسے واقعات تو بہت سارے ہیں. آپ ہمارے بہت سارے کرناٹکا اسٹیٹ کے یا دیگر اسٹیٹ جہاں پر کام ہو رہا ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جا کر کسی بھی فرد سے آپ جمعیت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے اس علاقے میں جمعیت نے کیا کام کیا ہے. تو کوئی بھی جو ہے کوئی بھی ڈسٹرکٹ آپ لے سکتے ہیں ملک میں. لیکن کیونکہ کوئی ایک واقعہ آپ سننا چاہتے ہیں تو تعلیمی اعتبار سے اگر لیں تو ہمارے کرناٹکا اسٹیٹ میں تقریباً اب تک 2700 اسٹوڈنٹ نے NIUS کے ذریعے سے 10th میں انہوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے. یہ ایک اچھی رپورٹ ہے الحمدللہ، جس میں 1600 بچے جو ہے 10th میں حصہ لیا انہوں نے اور کامیابی حاصل کی ہے. اور اس سے اچھی خوشی کی بات یہ ہے کہ پورے انڈیا میں 46 بچے جو ہے وہ ابو 85 آئے تھے. 46 ان 46 اسٹوڈنٹس میں سے 27 اسٹوڈنٹس ہمارے بنگلور اور کرناٹک کے ڈسٹرکٹس کے تھے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ جو میں نے آپ کو درمیان میں کہا سروے وغیرہ کی جو میں نے بات آپ سے کہی کہ جمعیت جو ہے ماڈل ولیج کے تحت قریوں میں جا کر سروے کر کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. بہت ہی زیادہ ہمیں جو ہے تعجب بھی ہوا، افسوس بھی ہوا صورتحال علاقوں کی دیکھ کر کہ کیسے حالات میں جو ہے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. کئی دنوں تک جو ہے ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے اور بیوہ ہیں، شوہر جو ہے ان کا انتقال ہو گیا اور بچے ہیں لیکن وہ بچے جو ہے ایسے ہی ہیں. ان بچوں کو بھی دیکھنا وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک تو گھر ہم گئے وہاں پر ایک عورت تھی. تو بہت سارے واقعات ہیں، اس میں سے ایک عجیب و غریب واقعہ یہ دیکھنے کو ملا. ہمارے قریب میں ایک ضلع ہے چکبلاپور، تو وہاں کے ایک تعلقے میں ہمارا جانا ہوا. تو اس تعلقے میں ایک عورت تھی، ایک گھر میں اس کی 2 بچیاں ہیں اور دونوں بچیاں معذور ہیں. ایک دماغی حالت سے معذور ہے جو بالکل بے قابو ہے، شور شرابہ کرنا اس طرح کی ہے. اور دوسری ایک بچی ہے سیکنڈ PUC پڑھی ہوئی ہے لیکن اس کا صرف دماغ صحیح ہے، جسم سے پوری طرح معذور ہے، وہ انگلی بھی نہیں ہلا سکتی. اس کا شوہر ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے. اب وہ بیچاری جو ہے ایک عورت بچی. اب وہ ایک عورت جو ہے وہ کیا کرے، بچوں کو سنبھالے، شوہر کو سنبھالے، گھر کیسے چلائے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں. تو چلتے چلتے جو ہے یہ بات جمعیت علماء کو پہنچی، جو وہاں کی ڈسٹرکٹ کی جو یونٹ ہے تو ان کے پاس وہ بات پہنچی. تو انہوں نے وہاں کا جائزہ لیا. لینے کے بعد جمعیت علماء سے ان کو اسی گھر کے ایک کمرے میں پروویژن سٹور قائم کیا گیا. تو تقریباً 5-6 لاکھ کا خرچ آیا پورا. وہاں پر چاول، راشن، ساری چیزیں جمعیت کی طرف سے ان کو دی گئی. تو اب جو ہے الحمدللہ ان کا روزانہ کا 300-400 روپے کی آمدنی ہوتی جن پر ان کا گھر کا گزران چلتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو ہے کارگزاریاں ہیں. غریب بہت سارے بچے تھے جن کو ہم نے جو ہے 10th میں پڑھایا ہے، پڑھا کر ان کو جو ہے پرسنالٹی اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کورسز میں ان کو آگے ان کو ہم نے ان کا نظام بنایا ہے. ایسے بہت سارے ہیں. اور بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں. بنگلور شہر میں بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں جو سنگا میں اور ایسے ویسے فطروں میں جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہیں.
اور بیاز میں، سود میں، انٹرسٹ میں لے کر ہیں اور وہ دے نہیں پا رہی ہیں، بہت زیادہ حالات اور مسائل ان پر ہیں. تو ویسوں کی بھی جو ہے جمعیت علماء ہند اب تک ان کی بھی خدمت کرتی آ رہی ہے، ان کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے. تقریباً کچھ محلوں میں ایسا ہے جو اہل خیر حضرات ہیں، جو تعاون کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں کہاں کرنا ہے. جو مالدار طبقہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ قوم کے لیے، ملت کے لیے کچھ تعاون کریں. وہ چاہتے ہیں ہم اسکالرشپ دیں کسی کو، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن میں پان لگائیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کے لیے کچھ راشن کا انتظام کریں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہاں کریں. تو الحمدللہ ہمارے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہمارے پاس 100% ڈیٹا ہے کہ یہاں پر کون محتاج ہیں، غریب مسکین کون ہیں. تو جو دینے والے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نہ دیں، ہم آپ کو لسٹ دیں گے، اس لسٹ کے حساب سے آپ ان کا تعاون کر دیں. تو ماہانہ راشن جاتا ہے ایک ایک مسجد سے جڑے ہوئے جو مکانات ہیں، ایک ایک مسجد سے، کسی کو کوئی علم نہیں کہ کون دینے والا ہے. بہت سارے اہل خیر حضرات مل کر ماہانہ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کا راشن غریبوں تک پہنچاتے ہیں. اور وہ جو پہنچاتے ہیں بغیر فوٹو کے، بغیر میں فوٹو کھینچ کر ہر مہینہ اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ غیر محسوس طریقے سے ان کو راشن دیا جاتا ہے. معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ علم ہے ان کے کہ مسجد والے اس کا انتظام کر رہے ہیں. تو بہت سارے خدمات اور کارگزاریں اس طرح ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمارے اکابرین کو قبول فرمائیں، خاص طور سے حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم. اور اسی طرح ابھی جو ہے ہمارے حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء ہند کے، کچھ دن پہلے جو ہے ان کی طبیعت ناساز ہو گئی. ان کو نارمل اٹیک ہارٹ کا ہوا، ابھی ان کی سرجری بھی ہوئی ہے. دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. وہ مجاہد ملت ہیں اور عجیب و غریب اللہ رب العزت نے ان کے اندر صفات دیے ہیں اور بے انتہا خوبیوں کے مالک ہیں اور بڑے نیک دل ہیں اور بلا تفریق مذہب و ملت جو ہے وہ قوم کی خدمت کرتے ہمیشہ. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ تقریباً 32 سال سے مسافر ہیں، کسی ایک جگہ ان کا قیام نہیں ہے، سفر میں ہے مستقل. تو دعا فرمائے اللہ ان کی حضرت کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. اور اسی طرح ہمارے اسٹیٹ کے یہاں پر جو ہمارے صوبے میں کام ہو رہا ہے، ہمارے حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو میرے استاذ بھی ہیں، حضرت کی صدارت میں بہت اچھے انداز میں بڑے پیمانے پر الحمدللہ کام ہوتا ہے. اور اسی طرح میرے مشفق و مربی ہیں، ہمارے محسن ہیں، میرے مشیر ہیں اور جمعیت علماء کرناٹک کے جنرل سیکریٹری ہیں حضرت مولانا مفتی شمس الدین بجلی قاسمی صاحب دامت برکاتہم. یہ جتنے میں نے آپ کو کام بتلائے ہیں، یہ سارے کام ہم جو ہے حضرت ہی کی سرپرستی میں اب تک کرتے آئے ہیں. دعا فرمائے اللہ رب العزت ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. تو یہ ہماری مختصر کارگزاری ہے. محترم ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند نے کس طرح تمام ایک ابہامات کو بھی دور کر رہے ہیں کہ صرف جمعیت کے نام سے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر کے لیے، اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے تحت انہوں نے گراؤنڈ لیول سے اپر لیول تک انہوں نے خدمت کی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہم تمام اپنے حیثیت کے مطابق مالی یا پھر سامنے آ کر اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے محلے کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے وہ جا کر جڑ سکتے ہیں اور ان کے ڈپارٹمنٹ میں سیکھ سکتے ہیں، یا پھر ان کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے اور بہت سارے اعتبار سے وہ جڑ سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں جڑیں اور قوم کی خدمت کریں.